عاقب جاوید کی بیٹی عقبہ عاقب کی شادی برطانیہ کے اندر کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی چرچ میں ہوئی ہے، اور اس شادی کو لے کر بہت بڑی بحث چھڑ گئی ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر۔ جو مسلمان بھائی ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ جو بھی آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کھولیں گے، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو یا یوٹیوب ہو، تمام کے اوپر اس بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ عاقب جاوید یہ کیسا مسلمان بھائی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹے کی شادی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ کر دی ہے۔ اور یہاں تک بھی بات کی جا رہی ہے کہ عاقب جاوید کے جو اعتراضات تھے محمد رضوان کی کرکٹ پر، اور وہ جو باتیں کیا کرتے تھے، دیکھیے یہ تبلیغی ہے، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر پھر رہا ہوتا ہے، کرکٹ کے اندر تبلیغ نہیں چلتی، اس کو چاہیے کہ کرکٹ کو فوکس کرے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاقب جاوید کا محمد رضوان کو بھی اعتراضات کرنا، یہ اس لیے اعتراضات کر رہے تھے، یہ دین بیزار انسان ہے۔ اور یہ بات ثابت ہوگی، آج اس کی بیٹی نے کسی نان مسلم کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور خود عاقب جاوید بھائی جو ہے نا اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، اور ان کی بیٹی کے بازو کے اوپر ٹیٹو بھی بنا ہوتا ہے، جیسے غیر مسلم عورتیں کرتی ہیں۔ سارا طریقہ کار اس طرح ہی کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی عاقب جاوید کی شادی انہوں نے کر دی ہے، اعتراضات تم لوگ کیوں کر رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اعتراضات کوئی کرے یا نہ کرے، اور اس طرح کی یہ بات کرنا بیٹی عاقب جاوید کی، اور اعتراضات پاکستان کے مسلمان کیوں کر رہے ہیں، تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو 2-3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ اعتراضات کریں، تنقید کریں، انسان جتنا بڑا سٹار ہوتا ہے تو اتنی بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ جو عاقب جاوید نے اپنی بیٹی کی شادی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ کر دی ہے، آیا کہ یہ اسلام کے اندر جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم اتنا تو بنتا تھا نا، مسلمان ہونے کے ناطے جب یہ رشتہ طے ہو رہا تھا تو کم از کم کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین سے مسئلہ تو پوچھ لیتے، آیا کہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کسی مسلمان خاتون کی شادی، کسی مسلمان ہماری اسلامی بہن کی شادی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا، آیا کہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہاں، یہ قطع نظر اس بات کے کہ کسی مسلمان مرد کی شادی کسی کتابی عورت کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ لوگوں کو دونوں چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف کہ قرآن پاک جو ہے نا ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اگر صرف اس آیت کو دیکھا جائے، اس آیت کی بنا پر، تو یہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ٹھوس الفاظوں میں قرآن مجید کا ارشاد فرما دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو انسان جتنا بھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی بچوں کو کم از کم دینی تعلیم ضرور دیا کریں، مدارس کے اندر بھیجا کریں، اور کم از کم مسجد کے اندر تو بھیجا کریں، اور علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، علماء کے ساتھ تعلق جوڑیں، جس کے آپ معتقد ہیں، جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، کم از کم آپ ان کے ساتھ اس حوالے سے مسائل پوچھ لیا کریں۔ ایسا بالکل نہیں ہے دنیا داری کو دیکھ کر آپ پیچھے بھاگ پڑے اندھا دھند۔ یاد رکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی غریب کون ہے؟ ہمارا تو تصور یہ ہے کہ غریب وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہیں، یہ شخص غریب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کا خاتمہ میں ایمان فرمائے۔ اور یاد رکھیں، اس طرح کی جو سٹار ہوتی ہے نا، جب اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی غیر مسلم مردوں کے ساتھ کر دیتی ہیں، مال و دولت شہرت دے کر، تو میرے جو عام نچلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کی چاہنے والے ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جتنا بڑا سٹار ہو، جب تک دین کو نہیں سمجھتا نا، تو دنیا کی نظروں میں جو سٹار ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا بڑا سٹار ہوتا ہے، اس کی اتنی بڑی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عام بندے کو صرف گھر والے جانتے ہیں یا محلے والے جانتے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا سٹار ہوتا ہے۔ پاکستان کے نام کی وجہ سے، پاکستان کے کرکٹ ٹیم کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مقام ملا، عزت ملی ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ بھئی جس ملک کی وجہ سے مجھے نام ملا ہے، شہرت ملی ہے، عزت ملی ہے، اور اس وقت بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں کہتے کہ بھئی آکے جو ہے کوچ ہے، نہیں، پاکستان کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اس کو پاکستان کا مطلب بھی آنا چاہیے۔ کسی بھی بچے سے پوچھے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ صرف الفاظ دہرانے ضروری نہیں ہے، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آپ آقا جمیل کو آئیڈیل نہ بنیں، آپ انضمام الحق کو آئیڈیل بنیں، آپ شاہد خان افریدی کو آئیڈیل بنیں، جس نے اپنی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، اور جس قاری صاحب نے اس کی بچی کو حفظ کروایا ہے، تو شاہد خان افریدی نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اس قاری صاحب کو گاڑی گفٹ کی ہے اور عمرے کا پیکج دیا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوڑیں ان چیزوں کو کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کہاں کر دی، کیسے کر دی، کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان باتوں کی طرف آپ نہ جائیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ بھی آیا کہ اس طرح کے کام کرنا عام مسلمان کے لیے ٹھیک ہے، اور مسلمان اس طرح کے کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ شاید پہلے اس حوالے سے کسی مسلمانوں کو اس مسائل کا پتہ نہ ہو، جب آقا جمیل کی بیٹی کی شادی ہوئی، اب تو کافی سارے مسلمان جان چکے ہوں گے آیا کہ اسلام کے اندر اس طرح کرنا جائز ہے کہ یا ناجائز ہے۔ مجھے امید ہے آپ کی میرے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔